بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب من قتل من المسلمين محمد زاهد. باب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمير رضي الله عنهم. وبسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رحمه الله تعالى قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم مسيلمة الكذاب. باب قائم کیا کہ احد والے دن جو مسلمان شہید ہوئے ان میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور یمان یعنی حضرت حذیفہ کے والد جن کو حضرت حذیفہ فرماتے رہے جو ابھی اور نضر ابن انس جو مالک ابن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا. آپ کے بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ صحیح جو ہے وہ نضر ابن انس نہیں ہے بلکہ انس ابن نضر ہونا چاہیے. گویا یہ جو لفظ ہے یہ مخلوق ہے جیسا کہ آپ نے اصول حدیث کے اندر پڑھا ہوگا. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اجمعین. مصعب ابن عمیر جو تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جب ان کو شہید کیا گیا تو یہ لوگوں نے بات پھیلا دی کہ حضور جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. روایت نقل کی ہے قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نہیں جانتے کہ عرب کے قبائل میں سے کوئی قبیلہ ایسا ہو کہ جس میں اتنے شہید ہوئے ہوں اور جو قیامت کے دن انصار سے زیادہ عزت والا ہوگا. یعنی سب سے زیادہ قربانیاں انصار نے دی ہیں. اور قتادہ فرماتے تھے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ احد والے دن 70 انصار شہید ہوئے. یہ تقریباً فرمایا گیا ورنہ 70 انصار نہیں تھے, 60 کے قریب انصار تھے اور 10 کے قریب مہاجرین تھے. اور بئر معونہ والے دن 70 انصار شہید ہوئے. اسی طرح یمامہ سے مراد مسیلمۃ الکذاب سے جب جنگ ہوئی اس میں بھی 70 انصار شہید ہوئے. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بئر معونہ کا قصہ ہوا اور اس میں جو شہید ہونے والے تھے وہ بھی سب انصار تھے. اور یوم الیمامہ جو ہے یہ ابوبکر کے زمانے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا جبکہ مسیلمۃ الکذاب سے جنگ ہوئی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمرهم بدفنهم بدمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا. وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو قال ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. روایت نقل کی جائے ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک کو یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو جمع کر رہے تھے 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں. کپڑوں کی کمی تھی تو ایک ہی چادر 2 شہداء کے اوپر ڈال دی جاتی تھی. 2 شہید تھے اور ہر ایک نے اپنا جو بھی ازار اور رداء پہنا ہوا تھا اس کے اوپر ایک چادر مزید ڈال دی جاتی تھی بطور کفن کے. گویا کفن کفایت تھا, کفن سنت جو تھا وہ میسر ہی نہیں تھا. تو ایک چادر ایک کپڑے کے اندر آپ 2 شہداء کو جمع کر رہے تھے اور پھر آپ پوچھتے تھے کہ ان 2 میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا.
اور جب کسی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تھا تو آپ اس کو لحد کے اندر مقدم کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک شق ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے کہ آپ پہلے گڑھا کھودیں، پھر اس کے بعد قبلے کی طرف ایک اور نیچے گڑھا کھودیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد تیار فرمائی، اور اسی سے معلوم ہو کہ لحد اور شق کے اندر لحد افضل ہے. البتہ اگر کسی جگہ میں لحد بنانا مشکل ہو، جیسے کراچی کے اندر ساری کی ساری شقی ہوتی ہیں، لحد کا یہاں رواج بھی نہیں ہے اور یہاں مشکل بھی ہے، تو وہاں غزوہ احد کے شہداء کے لیے آپ نے لحد تیار فرمائی، لحد تیار کروائی. اور پھر آپ پوچھتے تھے کہ بھائی کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو جن صحابی کے بارے میں بتایا جاتا کہ ان کو قرآن زیادہ یاد ہے، ان کو آپ پہلے رکھتے، یعنی قبلے کی طرف رکھتے ہیں جی، لحد یعنی قبلے کی طرف رکھتے، اور پھر دوسرے کو. معلوم ہے کہ اصحاب القرآن کی کو فضیلت حاصل ہے. جب اشارہ کیا جاتا کسی آدمی کی طرف تو آپ اس کو لحد کے اندر مقدم کرتے اور فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں پر گواہ ہوں گا قیامت کے دن، یعنی ان کی شہادت کی میں قیامت کے دن گواہی دوں گا. اور آپ نے حکم دیا ان کے دفن کرنے کا ان کے خون کے ساتھ، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور ان کو غسل نہیں دیا گیا. یہی مذہب ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا کہ ان کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک شہداء کی نماز جنازہ ہے. ان کو کفن تو نہیں دیا جائے، ان کو غسل تو نہیں دیا جائے گا اور انہیں کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک ان کی نماز جنازہ ہے. اور یہ بخاری کی جو روایت ہے اس کے معارض کئی روایات موجود ہیں. یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس میں آ رہا ہے کہ آپ نے ان کی نماز نہیں پڑھی. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر خود شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ ان کے والد جو تھے حضرت عبداللہ وہ گئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کوئی بچیاں گھر میں ہیں 6 یا 9 جو بھی بچیاں تھیں، اور جناب تم گھر کی دیکھ بھال کرو، اور تھے بھی کم عمر، تو اس لیے یہ براہ راست قتال کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ وہاں پہنچے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ خود جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے معارض روایت موجود ہے مستدرک حاکم میں. مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم جيء بحمزة فصلى عليه. یہ روایت مستدرک حاکم کی. اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزة وجيء برجل من الانصار فرفع الى جنبه فصلى عليه فرفع الانصاري وترك حمزة ثم جيء بآخر فرفع الى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. یہ روایت ہے کس کی؟ اب مسند احمد کی. اور ابن ماجہ، سنن کبریٰ بیہقی، مستدرک حاکم اور معجم طبرانی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فجعل يصلي على 10 وحمزة كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. تو یہ روایت ہے ابن ماجہ، بیہقی، مستدرک حاکم، معجم طبرانی کی، اور الفاظ ہیں ابن ماجہ کے. صحابی میں روایت ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم احد بحمزة فسجی ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. اور التلخيص الحديث میں روایت ہے کہ عن ابي مالك الغفاري رحمه الله انه صلى على قتل احد 10 في كل 10 حمزة حتى صلى عليه 70 صلاة. معلوم ہے کہ روایت متعارضہ ہیں، اور بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لم يصلي عليهم، لیکن اس کے مقابلے میں کئی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صلى عليهم علیہ وعلیہم، کیا آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی نماز پڑھائی اور دوسرے شہداء کی بھی نماز پڑھائی. تو احناف نے ان روایات کثیرہ کو ترجیح دی. باقی بحث انشاءاللہ کتاب الجنائز میں بخاری اول کے اندر پوری تفصیل سے بحث آ جائے گی. آگے روایت ہے
یہ ابن المنکدر فرماتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں رو رہا تھا اور میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے منع کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا۔ اب صحابہ نے منع کیا یہ سوچ کے کہ شاید یہ نوحہ میں داخل ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر آنکھوں سے رویا جائے یا غیر اختیاری طور پر کوئی آواز بلند ہو جائے اور اس میں اختیار کا کوئی دخل نہ ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ آواز نہ نکلے۔ باقی آنکھوں سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جیسا کہ آگے روایتوں میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو منع نہیں کیا۔ معلوم ہے کوئی اگر آنکھوں سے رو رہا ہو تو اس کو منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بندے کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنا چاہیے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حق اس طریقے سے کہ صبر کرے اور یہ سمجھے کہ بس یہی بہتر تھا اس کے لیے بھی میرے لیے بھی، لیکن ساتھ ساتھ بندے کا بھی حق ہے تو جدائی کے اوپر آنکھوں سے رونے کی اجازت ہے۔ انما ہی رحمت یضعها اللہ تعالی فی قلوب عبادی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، فرمایا انما ہی رحمت یضعها اللہ تعالی فی قلوب عبادی۔ اور اس میں آ رہا بخشش الثوبان وجہہ کہ میں ان کے چہرے سے کپڑا کھول رہا تھا، معلوم ہوا کہ میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، اور اسی سے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل اس میں بھی بعض حضرات نے فرمایا کہ چہرہ جو دکھایا جاتا ہے تو یہ نہیں دکھانا چاہیے، یہ بعض علماء نے فرمایا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اور چہرہ دیکھنا میت کا جائز ہے، کوئی ممانعت اس کی وارد نہیں ہے، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ خاص طور پر جو عام اموات ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب اتنے سارے افراد جو ہیں وہ اس کا چہرہ دیکھ لیں گے تو آسانی سے اس کی موت کی گواہی دے سکتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کی لاش ڈال کے لا کے رکھ دی گئی کہ فلاں حضرت کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کو غائب کر دیا، اس طرح کی دھوکہ دہی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چہرہ دیکھ لیا آپ نے اور 8، 10، 20، 50، 100 افراد نے اس میت کا چہرہ دیکھا ہے تو سبھی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہم نے خود اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنایا ہے علاقے میں۔ اس لیے میت کے چہرے دیکھنے کی گنجائش سے کوئی ممانعت نہیں۔ سوال ہاں کہتے ہیں جی یہ جنازے کے بعد دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، اگر چہرہ دیکھنے میں مصروف ہو جائے تو پھر دیر ہو گئی۔ ہاں تاخیر تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ چہرہ دیکھنے سے کتنی تاخیر ہوگی، 5 منٹ 10 منٹ 10 منٹ کے لیے۔ اس کے بارے میں بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اگر کسی پر جادو کیا جائے تو وہ بہت مؤثر ہوتا ہے پورے اس کا پتہ نہیں، یہ تو جادوگروں کو یا عاملوں کو پتہ ہوگا، آپ کا تعلق ہے عاملین میں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ دیکھنے سے زندگی کم ہوتی ہے۔ یہ تو اسی طرح یہ بھی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ قبرستان لکھا ہے کہ قبرستان میں کتبے نہیں دیکھنے چاہیے، اور قبرستان میں کتبے دیکھنے سے بینائی کمزور ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شریعت سے ثابت نہیں، یعنی میت کے چہرے دیکھنے سے بینائی کا کمزور ہونا یا حافظے کا کمزور ہونا یا قبر کے کتبے دیکھنے سے بینائی کا کمزور ہونا یا آسمان، چلتے ہوئے پانی اور پھولوں پہ دیکھنے سے بینائی کا تیز ہونا ہے جی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی نص سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے یہ احکام شرعیہ نہیں ہے بلکہ احکام طبی ہے، یہ احکام طبی۔ اسی لیے ون صاحب بہت ہی عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہمیں بات فرما رہے ہیں، جب بزرگوں سے یہ بات آئی ہے تو یہ حکم شرعی ہے یا روایتی ہے یا انتظامی ہے یا طبی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ بس اوقات بزرگ ایک بات فرماتے ہیں وہ ان کی روایات ہوتی ہیں، شریعت نہیں ہوتی۔
بعض اوقات بزرگ کوئی بات فرماتے ہیں وہ انتظامی بات ہوتی ہے، صدر صاحب کوئی بات بطور انتظام سے فرماتے تو وہ شریعت ہے کوئی نہیں، وہ صدر ہے اس لیے یہ دارالقامہ کے مدیر ہے، وہ کوئی بات جو کہے گا وہ انتظامی بات ہوگی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے 2 گولی صبح 3 اور 1.5 گولی شام اور 2 چمچے صبح اور 3 چمچ شام، یہ کوئی شرعی حکم تھوڑے ہی ہے، یہ طبی حکم ہے، اور اس کو اگر آپ نہیں مانیں گے آپ کا نقصان ہوگا، سیدھی بات ہے، لیکن یہ حکم شرعی نہیں ہے بلکہ حکم طبی ہے۔ اسی طرح فقہا یا علماء صوفیاء یا بزرگ حضرات بس اوقات اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ بھئی کتبے نہیں پڑھنے چاہیے، یہ میت کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، تو وہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے بلکہ حکم طبی ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ میت کا چہرہ جنازے سے پہلے دیکھنا چاہیے یا بعد میں دیکھنا چاہیے؟ اصل میں نہ تو دیکھنے کا حکم ہے اور نہ دیکھنے کا حکم ہے، شریعت نے اسے سکوت کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز مسکوت عنہ ہو تو نہ ہم اس کو واجب کہہ سکتے ہیں، نہ سنت کہہ سکتے ہیں، نہ مستحب کہہ سکتے ہیں، نہ مکروہ کہہ سکتے ہیں، نہ حرام کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ مباح ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ مباح۔ جب مباح ہے کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ اب ایک آدمی جو ہے اگر میت کا چہرہ دیکھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے کیوں دیکھا، ایک آدمی نہیں دیکھتا حالانکہ وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے کیوں نہیں دیکھا، وہ سب عقل سے کام لیا۔ یہی دین کی سمجھ ہے، یہی آج کل اس کا بڑا فقدان ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ ایک دم یا ادھر یا ادھر ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد سے حکم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو دیکھے گا وہ یوں ہے اور جو نہ دیکھے گا وہ یوں ہے۔ حالانکہ اگر وہ کوئی میت کا چہرہ دیکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ دیکھے کیونکہ شریعت نے نہ دیکھنے کا حکم دیا اور نہ دیکھنے کا حکم دیا، نہیں دیکھنے سے اس نے منع بھی نہیں کیا، اور جب مسکوت عن ہوا تو مباح۔ بہت سوال ہے، لوگ دکھانا ضروری سمجھتے ہیں، لوگ دکھانا ضروری سمجھتے ہیں، اگر نہ دکھایا جائے تو پھر لوگ اس لیے کہ دیکھو بات یہ ہے، اب مثلا میں گیا، میرے پھپھا کا انتقال ہوا، ابھی ہم لاہور گئے تھے، اب ہماری قدرتی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے پھپھا کا کہ ہم نے ان کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگایا، ان کی پیشانی کو بھی ایک بوسہ دیا، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ بعض روایات سے فی نفسی ہی اس کا ثبوت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جو پہلے مہاجر صحابی تھے اور جن کی جنت البقیع میں پہلی قبر بنی ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور کی پیشانی کو بوسہ۔ لیکن ایک بات دیکھو، میت کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ سنت ہے یا واجب؟ کچھ بھی نہیں، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ کیا ہے؟ مباح ہے۔ مباح ہے۔ اب اگر کوئی دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں دیتا تو بھی، لیکن اگر قتال لگا دی جائے ہر آدمی بوسہ دے رہا ہو، اب وہ کہاں منع کرے تو بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو کبھی اتفاق سے ثابت ہوا، یہ کوئی حکم شرعی تو نہیں ہے کہ تم ایک کیو بنا کے لائن بنا کے اب وہ بوسہ دینا شروع کر دو۔ تو ہر چیز کو اگر آپ اس کی جگہ میں رکھیں تو اعتراض وارد نہیں ہوتا، لیکن جب آپ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہو تو مسائل پیدا ہوتے۔ چلو صحیح سوال ہے، صحیح، اگر کسی کو کہاں زیارت کر رہا ہو پہلے، صحیح اگر کسی کو ظلماً قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے پوسٹ مارٹم کی بھی آج کل تفتیش کے دوران پوسٹ مارٹم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے جو اس کے جو کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں مقتول نے ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس صورت میں سجی کفن کا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوال کر رہے ہو سو۔ اچھا جی، وقالا یہ تو دارستہ نہیں ہے، حدیث شریف سے قریب کی جو باتیں ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں سوالات ہوتے تھے تو ایک طالب علم خاموش رہتا تھا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بھائی سب پوچھتے تم نہیں سوال کرتے۔ جی بہت اچھا۔ تو ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مغرب کی نماز کا مسئلہ ذکر کیا تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا پھر تمہارا خاموش رہنے لگے۔ چلو استاد جی، ویسے ایک لحاظ سے ان کا سوال بڑا فقیانہ تھا،
کیا ہے وہ ایسے صحیح اگر اس کا جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا تو وہ ناروے والوں کے لیے ایک کال ان کا بھی ہوتا ہے. وہاں 6 مہینے سوئی نکلتا ہی ہے اور 6 مہینے جو ہے نکلا رہتا ہے. جو آدمی ناروے جا رہا ہو اس کو سوال کرنا چاہیے. اچھا جی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکیہ او ما تبکیہ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفع. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر مت رو یا تم اس پر کیا رو رہی ہو. فرشتے تو مسلسل اپنے پروں کے ساتھ ان پر سایہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا. اب یہ جو آ رہا ہے لا تبکیہ یا کے ساتھ ہے تو یا کے ساتھ ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مؤنث کا صیغہ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں خطاب کیا تھا حضرت ربیع بنت النضر کو, یعنی جابر ابن عبداللہ نہیں بلکہ ان کی بہن کو, کہ جابر ابن عبداللہ کی پھپھی کو, جابر ابن عبداللہ کی پھپھی کو خطاب فرمایا تھا آپ نے. اور غالباً ٹھیک ہے انس ابن نضر رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے ان کی بہن ربیع بنت نضر ان کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ لا تبکیہ او ما تبکیہ. تو اس لیے یہاں اگرچہ خاتون کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ خطاب ہے کس کو؟ خاتون کو. لا یہ تو ایک قول. اور دوسرا قول بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اگر یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی خطاب رکھا جائے تو یا اشباع کی پھر مانی جائے گی, پھر یہ کہا جائے گا کہ یا اشباع کی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم مت رو. اب یہ جو آ رہا ہے ما تبکیہ اس کے اندر بھی 2 احتمال ہیں. یہ ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے تو ما معنی میں ہوگا کس کے؟ لا کے. جیسے ما تبکیہ اسی طرح لا تبکیہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ ما یہ استفہامیہ ہے تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا ما تبکیہ تم کیا اس پر رو رہی ہو, شہید پر تم کیا رو رہی ہو. اور فرشتوں نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے. فرمایا کہ تم کیا رو رہی ہو. فرشتے مسلسل اپنے پروں کے ساتھ ان پہ سایہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو اٹھایا گیا. جی. وبه قال محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة وبه قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنهم ورا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنهم قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجر على الله فمنا من مضى أو قال ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطي بها رجله خرج رأسه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإسر أو قال ألقوا على رجليه من الإسر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. اور آخری کا جو جملہ ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا پھل پک گیا ہے, عینات پک گیا ہے, وہ یہدبها اور وہ اس کو چن رہا ہے, یعنی پھل لے رہا ہے, پھل چن رہا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد آفتاب و محمد مسعود کراچی سے تعلق ہے اور درجہ سادسہ تک مدرسہ بہترین گلشن اقبال میں تعلیم حاصل کی. اور رابعہ کہاں پڑھا؟ دارالعلوم میں. باب اسد یحبنا قاله عباس بن سالم عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قلوة بن خالد عن قتادة قال نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قلوة بن خالد عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد
فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها. یہ باب قائم کیا کہ احد جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا عباس بن سہل نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے یہی جو حدیث ہے یہ سند متصل کے ساتھ نقل کی. عن قتادہ قال سمعت انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا جبل يحبنا ونحبه. یہ روایت مختصر ہے اور آپ آگے پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس تشریف لاتے اور دور سے آپ کو احد پہاڑ نظر آنے لگتا تو آپ اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے. اپنے وطن اور مدینے کی محبت کی وجہ سے سواری کو تیز فرماتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ کیسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آگے یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت پہاڑ ظاہر ہوا. ظاہر ہوا کا کیا مطلب کہ آپ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، بہت پہاڑ نظر آنے لگا تو آپ نے فرمایا هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینے کے دونوں لابتین کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اب یہ پہلا جملہ جو ہے کہ احد یحبنا ونحبه، اس کا معنی مجازی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ معنی مجازی مراد لیں تو پھر بولا جائے گا احد، لیکن مراد ہوں گے اہل احد. جیسا کہ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ سوال کیجئے اس بستی سے، پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے. تو ظاہر ہے کہ بولا گیا ہے بستی لیکن مراد ہے اہل قریہ، جیسا کہ آپ نے نیچے بلاغت وغیرہ کی کتابوں میں پڑھا ہے. یہ تو صورت میں ہے کہ جب آپ اس کا معنی مجازی مراد لیں، لیکن معنی مجازی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حسن گوئی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں سب نے اس کو محمول کیا ہے معنی حقیقی پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا اس وقت مناسب ہوتا ہے کہ جب معنی حقیقی یا تو متعذر ہو یا محجور ہو، حقیقت محجورہ ہو یا حقیقت متعذرہ ہو. لیکن یہاں حقیقت متعذر بھی نہیں ہے، محجور بھی نہیں ہے، اس لیے معنی حقیقی مراد لینا یہ بہتر ہے کہ احد جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے احد پہاڑ کے اوپر، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اور عثمان غنی تھے. تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا اسبت احد، آپ نے پاؤں اس کو مارا اور فرمایا اسبت احد، اے احد تم ٹھہرے رہو، فإنما علیک نبی او صدیق او شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث یاد آ گئی کہ تم جمے رہو، مت ہلو، کیونکہ تمہارے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. تو آپ نے اس کو خطاب کیا. معلوم ہوا کہ پتھر کے اندر بھی حیات کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں پتھری لوگوں سے کہتے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی حیات کے قائل ہیں، اور پتھر جو ہے وہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. انسانوں کے اندر بھی حیات ہے، جانوروں کے اندر بھی حیات ہے، نباتات کے اندر بھی حیات ہے. اور قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جمادات ہیں پتھر، ان کے اندر بھی پھر جملہ حیات ہے. لیکن حیات کے اندر فرق ہے، حیات کے اندر فرق ہے، ممات کے اندر فرق ہے. تو یہ جو پتھر ہیں ان کے اندر اتنی حیات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں یہاں یہ فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ. تمہیں سمجھ نہیں ہے لیکن پتھر جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح آتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
اور حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کننا نعد التسبیح، کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ ساری روایات ہیں، یہ سب روایات ہمیں بتلا رہی ہیں کہ یہاں جو جبل یحبنا ونحبہ، اس میں معنی مجازی مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معنی حقیقی جو ہے وہ مستعمل ہے، قرآن حدیث بلکہ احادیث صحیحہ اور کثیرہ سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ چلو، اسی لیے یہ جتنی چیزیں ہمیں بے جان نظر آتی ہیں، اب یہ جو پتھر ہے یا یہ زمین ہے کہ جو ہمیں بے جان، لیکن یہی پتھر یہی زمینیں قیامت کے دن گواہی دیں گے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ سب باتیں قرآن مجید میں لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن میں زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے حکم دیا ہوگا۔ تو زمین کو پتہ ہے کہ میرے اوپر گناہ ہو رہا ہے یا نیکی کا کام ہو رہا ہے، چنانچہ جس جگہ میں نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی یا نہیں دے گی؟ دے گی۔ اور جہاں گناہ ہوا ہے وہ گواہی قرآن میں ہے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها۔ معلوم ہو کہ پھر جملہ ان کے اندر حیات ہے، البتہ اس حیات کا ادراک ہم نہیں کر پائے۔ چلو وہ بھی یہ قال آگے دوسرا جملہ رہ گیا، اور اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور فرمایا کہ میں اس کے لابتین کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ میں اس کے لابتین کے درمیان، لابتین تسمیہ ہے لابا کا، اور لابا کہا جاتا ہے پتھری کالے پتھروں والی جگہ کو، کالے پتھروں والی جگہ کو۔ اور شاید آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہے کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کے مشرق اور مغرب دونوں طرف بڑے بڑے کالے پتھر ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حرہ شرقیہ اور ایک کو کہا جاتا ہے حرہ غربیہ، لابا شرقیہ اور لابا غربیہ۔ جو مشہور ہے وہ تو حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ ہے، جو حضرات وہاں گئے ہوں یا وہاں رہے ہوں ان کو معلوم ہے یہ بات، لیکن اس حرہ کو تعبیر کیا گیا ہے لابا سے۔ چنانچہ ایک طرف کالے پتھر ہیں اور پتھر ایسے ہیں کالے بالکل جیسے ان میں آگ لگی ہوئی تھی کبھی جلے گئے، اس طرح دوسری طرف بھی اسی طرح کے کالے پتھر ہیں اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے چٹانیں ہیں اور ایسی کالی جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں لابتین کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کو میں نے حرم قرار دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے حرمین شریفین خادم الحرمین الشریفین، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کا بھی حرم ہے اور مدینہ منورہ کا بھی حرم ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک حرم مکہ جو ہے وہ اصل حرم ہے اور اس کے احکام زیادہ سخت ہیں، اور مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس کے احکام اس درجے کے سخت نہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کتاب الحج میں آ جائے گی۔ جی وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبة رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على عهد احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى حوضي الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او قال مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافقوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور آپ نے اہل عہد کے اوپر اس طریقے سے دعا کی جیسا کہ میت کے اوپر دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر کی طرف واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سے آگے آگے جانے والا ہوں، یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ بنوں گا، اور بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کوثر کی طرف اس وقت میں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، یا آپ نے یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اور بے شک اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے میرے بعد، لیکن میں تم پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر رغبت کرو۔ باب غزوة الرجيع وريال وذكوان وبئر معونة وحديث عدل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رضي الله عنهم
قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انها بعد احد. اب یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس میں دو غزووں کو اکٹھا گڈمٹ ذکر کر دیا، ایک غزوہ رجیع کو اور دوسرا بیر معونہ کو۔ غزوہ رجیع کے اندر 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور ان کے اندر یہ عاصم ابن ثابت تھے اور خبیب ابن عدی تھے، جن کا قصہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو غزوہ رجیع کے اندر 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوئے، جس میں حضرت عاصم ابن ثابت، زید ابن دثنہ، عبداللہ ابن طارق اور خبیب ابن عدی رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، جن کا ذکر پہلے بھی گزرا اور آگے بھی آ رہا ہے۔ دوسرا قصہ پیش آیا بیر معونہ کا، اور اس میں 70 قراء شہید ہوئے۔ یہ سب قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے تھے، اور اصل ان کا قتال، ان کا مشغلہ نہیں تھا، اور یہ 70 قراء جو ہیں ان کو شہید کیا ریل، ذکوان اور عصیہ نے۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ تینوں واقعات قریب قریب پیش آئے۔ غزوہ احد میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور اس کے بعد پھر یہ غزوہ رجیع ہوا، اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، پھر بیر معونہ جو ہے اس میں بڑا نقصان ہوا، اور یہ سب قریب قریب ہے۔ شوال سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے، اور سفر جو شوال کے بعد یہ قعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، کہ جب سفر آیا یعنی گویا سن 4 ہجری کا جو سفر ہے اس کے اندر یہ غزوہ رجیع ہوا شروع میں، اور غزوہ بیر معونہ ہوا بعد میں، اور ان دونوں کی اطلاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں پہنچی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں واقعات آگے پیچھے ہوئے تھے، لیکن مدینے میں ان کی اطلاع کافی دیر میں پہنچی ہے، اور یعنی جو باقاعدہ یوں کہہ لو کہ جو پیغام بروں کے ذریعے سے اطلاع آئی ہے تو وہ دیر میں پہنچی ہے، اور ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ میں ان دونوں واقعات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور اس میں 70 اور 10 80 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر ہوا، چنانچہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی 1 مہینے تک، اور آپ نے ریل، ذکوان، عصیہ اور وہ قبائل کی جنہوں نے ان صحابہ کو شہید کیا تھا ان پر بد دعا کی، اور وہیں سے یہ قنوت نازلہ وغیرہ کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ دونوں غزوے قریب قریب ہوئے ہیں، اور غزوہ احد کے بعد ہوئے ہیں، ان تینوں واقعات میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دہ واقعات تھے۔ تو غزوہ احد کے بعد فوراً یہ 2 واقعے ہوئے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احد کے بعد ان کو ذکر کیا، مگر دونوں کو گڈ مٹ کر دیا۔ تو عنوان اس طریقے سے قائم کیا کہ یہ بات ہے غزوہ رجیع کے بارے میں، اور ریل اور ذکوان اور بیر معونہ کے بارے میں۔ اب رجیع علیحدہ ہے، اور ریل اور ذکوان یہ 2 قبیلے تھے، انہوں نے بیر معونہ پر 70 قراء کو شہید کیا، اور آگے فرمایا کہ یہ باب ہے، اور اس کے اندر عزل اور قارہ کی بات بیان کی جائے گی، عزل اور قارہ کا واقعہ بیان کی جائے گا۔ یاد رکھو کہ عزل اور قارہ جو تھے یہ وہ 2 قبیلے تھے جنہوں نے غزوۃ الرجیع میں 10 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور یہ باب ہے کہ اس میں عاصم ابن ثابت اور خبیب ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب عاصم ابن ثابت، خبیب یہ جو تھے ان کا تعلق ہے کس سے؟ غزوۃ الرجیع۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ غزوۃ الرجیع اور عزل اور قارہ، عاصم ابن ثابت اور خبیب یہ سب ایک طرف ہے، اور ریل، ذکوان، عصیہ اور بیر معونہ یہ قصہ دوسرا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متن کے اندر، عنوان کے اندر دونوں کو گڈمٹ کر کے ذکر فرمایا، اور ابن اسحاق کی بات نقل کی کہ ہم سے عاصم بن عمر نے یہ بات بیان کی انہا بعد احد، کہ یہ واقعات احد کے بعد پیش آئے ہیں، انہا کل واحد منہما، ان میں سے ہر واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد پیش آئے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ سفر سن 4 ہجری کے اندر یہ واقعات پیش آئے۔ چلیے وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كان بين عفان ومكة ذكروا لحي من هذيل
يقال لهم بنو لحيانة فتبعوهم بقريب من 100 غام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نواة تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا رسولك فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي قبيب وزيد ورجل آخر رجل آخر يعني عبد الله بن طارق فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطة عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وأنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سنى ركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلب ممزعي ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل الذلة من الدبر فحمتهم من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. ترجمہ کراؤں دوبارہ؟ حدیث تو گزر چکی ہے. اگر کوئی بات پوچھنی کی ہو تو اس سے پوچھ لو. اگر کوئی لفظ پوچھنا ورنہ پھر آگے چلے. آگے جی فحل أوتار قسيهم فحل أوتار قسيهم. حل یحلو کے معنی کھول دینا. اوتار جمع وتر کہتے ہیں تانت کو, یعنی وہ جو کمان ہوتی ہے نا وہ تو یوں ہوتی ہے اس طرح, پھر آگے اس کی تانت ہوتی ہے تو انہوں نے وہ تانت کھول کے ان کی کمانوں کی تانتیں کھول دی اور انہی تانتوں کے ساتھ ان حضرات کو باندھ دیا. اور کوئی لفظ اچھا پوچھ لو, کیونکہ پہلے ایک حدیث کی عبارت صحیح ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 ترجمہ آنا چاہیے. نمبر 3 جو ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں حدیث سن کر جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ حل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے وہ مباحث کا ہے. آج کل الٹ ہو رہا ہے, لوگ جو پہلے مباحث یاد کرتے ہیں, نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی ہے, نہ ترجمہ کرنا آتا ہے, نہ عام مسلمانوں کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. حالانکہ حدیث پڑھنے میں ہمیشہ سب سے پہلے حدیث درست ہونی چاہیے, نمبر 2 ترجمہ درست ہونا چاہیے, نمبر 3 ایک عام آدمی کے ذہن میں حدیث سن کر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہو اس اشکال کا جواب آپ کو آنا چاہیے. پھر چوتھا درجہ جو ہے وہ فقہا یا علماء کے اختلافات ہیں یا مباحث ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لفظ پوچھنا آتا ہوگا تو بتا دیں. فبعث اللہ علیہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک صاحبان کی طرح بھیڑیں بھیج دی. بعث بھیج دی ان کے اوپر صاحبان کی طرح, صاحبان چھتری کی طرح, من الدبر, دبر کہا جاتا ہے ڈیموں کو اور بھیڑوں کو, جو کاٹنے والا جانور نہیں ہوتا, شہد کی مکھی ہوتی ہے. ایک شہد کی مکھی کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے جس کو عربی میں دبر بھی کہتے ہیں, زنابیل بھی ان کو کہتے ہیں, اور اردو میں ڈیمو اور پھڑ بھی کہتے ہیں. آپ لوگ جو بھی کہتے ہو تم جا دینا ایک دوسرے. لجوا الى فتفد
فتفت لجؤ کے معنی انہوں نے پناہ حاصل کی، اور فتفت کہتے ہیں ٹیلے کو، فتفت کے معنی ٹیلا، انہوں نے ٹیلے کی طرف چنانچہ پیچھے گزرا ہے تو یہ حضرات ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے مقابلہ شروع کیا۔ اب نیچے سے انہوں نے کہا، کیونکہ یہ لوگ اوپر تھے، وہ لوگ نیچے تھے اور وہ زیادہ خطرے میں تھے، اس لیے انہوں نے کہا تم نیچے اتر آؤ اور ہمیں تمہیں خدا کی عہد ہے، میثاق ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ اب وہ بیچارے اتر آئے، 3 7 تو نہیں اترے، 3 اتر آئے اور تینوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ سر یہ اشعار کا ترجمہ ہے۔ اشعار کا ما ان ابالی حین اقبل مسلما، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہے، علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، علی ای شق کان للہ مصرعی، دونوں روایتیں ہیں، کان للہ مصرعی کان فی اللہ مصرعی، کہ میرے کس پہلو کے اوپر مجھے پچھاڑا جائے گا، یعنی جب میں گروں گا تلوار لگ کر تو دائیں گروں گا یا بائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علی ای شق کان للہ مصرعی، کس شق پر اللہ کے لیے میرا پچھڑنا ہوگا، وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے یبارک علی اوصال شلو ممزع، تو اللہ برکت دے سکتا ہے جسم کے ان ٹکڑوں پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ شل کے معنی جسم، اوصال جمع وصل کی، وصل کے معنی ٹکڑا، ممزع جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جسم کے وہ ٹکڑے جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان میں بھی حیات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جسم کے ایک جز کے اندر بھی حیات پیدا فرما سکتے ہیں اور اس کو برکت دے سکتے ہیں۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان شہزاد نام ہے، اور عدنان شہزاد جی، اور والد صاحب کا نام بدیع الزمان ہے، ٹیکسلا سے تعلق ہے، راولپنڈی ضلع راولپنڈی۔ کہاں کہاں رہے؟ اور میرپور آزاد کشمیر میں پڑھا ہے، اور باقی جو ہے یہاں دارالعلوم سادسہ تک وہاں پڑھے، اور سابعہ یہاں آگے۔ چلو بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول أنه سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة. ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے نقل کیا عمرو بن دینار سے کہ انہوں نے سنا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے کہ جس آدمی نے خبیب ابن عدی کو قتل کیا وہ ابو سروا تھا، ابو سروا عقبہ بن الحارث، یعنی حارث کا بیٹا، وہ حارث جس کے بدلے میں خبیب ابن عدی کو گرفتار کیا تھا، خریدا گیا تھا۔ لیکن ہم نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کہ وہ تو بچہ تھا اور وہ قتل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں نیزہ دیا گیا، اور نیزہ دینے کے بعد پھر اس بچے سے نیزہ واپس لے لیا گیا، اور پھر ابو میسرہ العبدری نے ان کو شہید کیا۔ وبه قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال ابو معمر، وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه عنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. قال عبد العزيز وسأل رجل أنس رضي الله تعالى عنه عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. وبه
قال وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حضرات کو بھیجا تھا کسی کام سے، اور ان کو کہا جاتا تھا قراء. ان کا اصل کام قرآن مجید پڑھنا پڑھانا تھا. فعرض لهم حیان من بنی سلیم، تو ان کے سامنے آ گئے بنو سلیم کے 2 قبیلے. بنو سلیم کی 2 شاخیں، ایک کا نام تھا رعل، دوسرا ذکوان. تو بنی سلیم ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، پھر اس کے اندر 2 چھوٹے قبیلے تھے، ایک کا نام رعل اور دوسرا ذکوان. وہ ان کے سامنے آ گئے اور یہ واقعہ پیش آیا ایک کنویں کے پاس جس کا نام تھا بیر معونہ. تو یہ جو 70 قراء تھے، ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ما ایاکم اردنا، ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا، یعنی ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. انما نحن مجتازون فی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو چلے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کی وجہ سے. ہمارا مقصد تمہارے پاس آنا ہے ہی نہیں، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو ایک کام سے جا رہے ہیں. انما نحن مجتازون، جو جنہیں ہم تو گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حاجت کی وجہ سے، ایک کام کی وجہ سے. لیکن ذیل، ذکوان اور عصیہ کے لوگوں نے ان 70 قراء کو شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے اوپر 1 مہینے تک بد-دعا کی صبح کی نماز میں، فی صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز میں. اور یہ قنوت کی ابتدا ہوئی، اور ہم اس سے پہلے قنوت نہیں پڑھتے تھے. فجر کی نماز کے اندر قنوت کا کوئی تصور نہیں تھا. عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ قنوت کے بارے میں، کہ قنوت رکوع کے بعد ہوگی یا قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہوگی. اب قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہوگی کیا مطلب؟ کہ رکوع سے پہلے ہوگی. آگے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا گیا کہ قتادہ کہتے ہیں حضرت انس سے پوچھا گیا، حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت پڑھا رکوع کے بعد، اور آپ بددعا کرتے رہے عرب کے قبائل پر. اب پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ قنوت ہے رکوع سے پہلے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ قنوت ہے رکوع کے بعد. اور احناف کی تدبیر بہت آسان ہے ماشاءاللہ. احناف نے تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں، اور احناف کا ہی کمال ہے، اور احناف کے اندر جو علماء دیوبند کا ہی کمال ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ ہمارے علماء کسی حدیث کو رد کرتے ہیں. کبھی کسی حدیث کو رد نہیں کرتے، اس کو بھی لیتے، اس کو بھی لیتے، اس کو بھی لیتے، اور ہر ایک کو اپنی جگہ کے اوپر محمول کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اشکال ہی نہیں. تو احناف کا یہ کمال ہے کہ یہ تمام حدیثوں پر عمل کرتے. تو جن روایتوں میں آ رہا ہے کہ دعائے قنوت ہوتی ہے رکوع سے پہلے، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وتر کے اندر جو دعائے قنوت ہوتی ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے. اور جن روایتوں میں آ رہا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہے رکوع کے بعد، تو مراد اس سے قنوت نازلہ ہے، کیونکہ رکوع کے بعد جس قنوت کا ذکر آ رہا ہے وہ علی احیاء من العرب دعا علیہم، تو صرف قنوت عام قنوت مراد نہیں ہے بلکہ قنوت نازلہ مراد ہے. اس طریقے سے تمام روایات کے اندر آسانی سے تصدیق ہے. اس کو بھی لے لیا، اس کو بھی لے لیا. اور دوسرے ائمہ کو آپ دیکھو یا دوسرے حضرات کو دیکھو، وہ کیا کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رکوع کے بعد، وہی کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رکوع سے پہلے کی روایات کو کیا کہا؟ یہ ضعیف ہے، یا یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے، یا یہ کہا کہ اس میں راویوں کو وہم ہوگا، یا یہ منسوخ ہے. بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی لو، اس کو بھی لو، تمام روایات کو جمع کرو. اس لیے احناف کا جو مذہب ہے اس لحاظ سے بڑا، یعنی احادیث قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ اس میں رد نہیں کرنا پڑتا. اور یہ آج کل بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں یا گمراہوں سے کچھ قریب ہیں جی، خود علماء دیوبند کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب کچھ کو لے کے آپ کچھ کو رد کریں گے. رد کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر آپ سب کو جمع کریں بڑی آسانی سے تطبیق ہو جاتی ہے، اور کسی حدیث کسی آیت کے اوپر کوئی اشکال نہیں واقع ہوتا. چلو تو یہ ایک سوال، ماقبل میں عامر ابن سہیل ابن عامر اور حارث ابن ہشام اور سفیان ابن امیہ اور حضرت ابو سفیان، ان کے بارے میں بد دعا کرنے سے آپ علیہ السلام کو روکا گیا تھا. اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ جو قبائل ہیں ذکوان وغیرہ، ان پر آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. تو ان دونوں میں کیا تصدیق ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہے بد دعا اجمال اور ایک ہے بد دعا نام لے کر. تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا روکا گیا بد دعا نام لے کر بد دعا کرنے، کیونکہ خاتمے کا کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا، کیونکہ لعنت کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ لعن جو ہے، لعنت کرنا کسی پر، یہ جائز یا نہ جائز؟ تم کہو گے جائز تو بھی غلط ہے، تم کہو گے ناجائز تو بھی غلط ہے۔ لعنت یہ ہے کہ اگر آپ لعنت کرتے ہیں صفات پر تو جائز، اور اگر آپ لعنت کرتے ہیں اعیان پر، لوگوں پر، تو پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ لعنت کرتے ہیں صفات پر جائز ہے، چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، آپ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین۔ یہ لعنت کس پر ہے؟ صفات پر کی جائے۔ اور اگر لعنت جو ہے وہ اعیان پر ہو، صفات پر نہ ہو، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا کفر پر مرنا کسی دلیل قطعی سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ان کا کفر پر مرنا، کفر پر مر جانا دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو بھی ان پر لعنت کی گنجائش ہے، لعنت کی گنجائش ہے۔ لعنت اللہ علی ابلیس، لعنت اللہ علی فرعون، لعنت اللہ علی ابی جہل۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ کفر پر مرنا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، لیکن جس کا کفر پر مرنا دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو، اس پر لعنت کرنا نہیں۔ تو جب تک کوئی آدمی مرا نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ اس کا یہ کفر پر مرے گا یا ایمان پر مرے گا۔ اس لیے کسی خاص معین شخص پر جس کا جو ابھی تک مرا نہیں اور جس کا کفر پر مرنا دلیل سے ثابت نہیں، اس پر لعنت کرنا نہیں۔ اس لیے لعنت اگر صفات پر ہو تو جائز ہے، یا ان افراد پر ہو کہ جن کا کفر پر مرنا دلیل قطعی سے ثابت ہے تو بھی جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ معین پر لعنت سے منع کرتے ہیں۔ چلو استاد جی سوال ہے، یہ ماقبل حدیث میں جو ہم نے اس کو وطر پر حمل کیا، اس میں ایک تو صلاۃ الغدات کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو روایت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وما كنا نخطب جا کر بات ختم ہو گئی۔ اور یہاں پر جو عبدالعزیز آگے جو قال عبدالعزیز ہے یہ بالکل علیحدہ روایت ہے، اور اس کا صلاۃ الغدات سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو وطر کی دعائے قنوت ہے وہ تو قنوت نازلہ والی نہیں ہے، تو اس قنوت یہ جو آگے روایت آ رہی ہے قال عبدالعزیز، اس میں تو نہ قنوت نازلہ کا ذکر ہے، نہ قنوت وطر کا ذکر ہے، نہ صبح کی نماز کا ذکر ہے، نہ شام کی نماز کا ذکر ہے۔ یہ تو روایت خاموش ہے۔ آپ اس دوسری روایت کو، یعنی پہلی حدیث کے جو دوسرا حصہ ہے قال عبدالعزیز، اس کو آپ جوڑ رہے ہو کس کے ساتھ؟ پہلے حصے کے ساتھ، حالانکہ وہ ختم ہے۔ یہ قال عبدالعزیز جو ہے یہ ایک نیا مقولہ ہے اور اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں۔ قال عبدالعزیز یہ نیا مقولہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قنوت جو ہے وہ وتر سے وہ قنوت جو ہے رکوع سے پہلی ہوتی ہے یہ بعد میں، تو انہوں نے کیا کہا کہ رکوع سے پہلے، یعنی قرات سے فارغ ہونے کے بعد، لیکن آج اس میں کچھ نہیں ہے کہ کب، یعنی کون سی نماز کے اندر۔ اور آگے جو اپنی روایت آ رہی ہے اس میں خود انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، اس طرح دونوں روایتوں میں یہ تفصیل ہے۔ یہ بہت ساری باب الوتر میں انشاءاللہ آ جائے جی جی آرے جلدی بتاؤ، وقت کا نہیں، بس بولو جلدی بتاؤ کیا کریں۔ جب سوال کیا گیا تھا اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کہ تعارض ہو رہا ہے، پہلے تو لعنت کرنے کو منع کیا گیا، یہاں پر لعنت کی گئی ہے، اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ جواب یہ ہے کہ اگر لعن معین پر سے تو منع کر دیا گیا، لعن معین افراد پر تو منع کر دیا گیا، لیکن اگر معین افراد پر نہ ہو بلکہ صفات پر ہو اس کی گنجائش۔ معین افراد سے قبیلہ تھا اس پہ لعنت، لیکن افراد معین نہیں تھے، کیونکہ ریت وہ جو ہے نا اس میں جمع من حیث الجمع ہے، تو اس میں اکثر کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا تو ان کے جرم کی سزا کے طور پر آپ نے ان کے لیے بددعا کی، لیکن یہ کہ ان میں ہو سکتا ہے کہ آگے ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے تو اس پر یہ لعنت کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ جمع من حیث الجمع یا للاکثر حکم الکل کے قاعدے سے۔ یہ قال عبدالعزیز جو پہلی والی جو روایت ہے
اس میں تو روایت کرنے والا عبدالعزیز ہے انس رضی اللہ عنہ والے حدثنا عبدالعزیز تعبیر بھی صحیح اختیار کیا گفتگو کا طریقہ سیکھو اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولوا للناس حسنا قولا له قولا لينا اسی کے پہلے گفتگو سیکھنی چاہیے کلام. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں قال عبدالعزیز فرمایا, اس سے پہلے جو حدیث ہے اس میں راوی عبدالعزیز ایک ہی راوی ہے, اگر دو روایتیں ہو جائیں تو اس میں صبح کی جائے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب روایت کر رہے ہیں عبدالعزیز, تو انہوں نے جب روایت کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ قنوت کب پڑی گئی؟ پوچھنے روایت کرنے کے بعد بھی تو آپ اپنی طرف سے بتائیں. یہ تو جملہ آپ نے گڑبڑ پڑھایا ہے, اسی سے کام خراب ہوا. آپ کہہ رہے ہو کہ روایت کرنے کے بعد پھر عبدالعزیز سے پوچھیں, حالانکہ ایسا نہیں, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالعزیز عن انس کی روایت ذکر کی ہے. جب وہ روایت ختم ہو گئی اس کے بعد ایک اور مقولہ نقل کیا عبدالعزیز, لیکن اس مقولے کا پہلی روایت کے ساتھ متصل ہے یا نہیں ہے, روایت اس سے خاموش. اسی لیے اگر آپ ان کو باب الذکر میں جا کر دیکھو گے تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا. یہاں آپ کو اشکال ہو رہا ہے اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ثنی ایسا ہے, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مذہب یہ ہے کہ وہ بعد الرکوع کے قائل ہیں, تو انہوں نے یہاں اس کو ذکر کر دیا. ورنہ اصل میں یہ جو روایت اگر آپ باب القنوت میں جا کر دیکھو گے کتاب الصلاۃ کے اندر, تو وہاں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا تعلق قنوت بھی کرتے ہیں. سوال ہاں جی, یہ جو یہاں 70 قرہ کو شہید کیا گیا, تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی نہیں فرمائی اور نہ ہی ان سے قتال فرمایا, بلکہ بد دعا پر اکتفا کی. اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ حادث سے کوئی بات تو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں آپ نے دیکھا ہو کہ ان سے مقابلہ ہمارے لیے مشکل ہے یا مناسب نہیں, مسلمانوں کی مصلحت اس میں معلوم نہ ہوئی. سوال اچھا رہا ہے.